میری جان علی میرا مان علی، میری جان علی میرا مان علی۔ اللہ اکبر کا مزاج، اور آپ جانتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ، دیکھیے حافظ صاحب نے میرا کھاتا کھول دیا الحمدللہ۔ ہمارے امام مانے ہی آگے ہوتا ہے، امام کے معنی ہی آگے ہوتا ہے۔ اب امام نے کر دیا ہے تو انشاءاللہ اب تو کھاتا کھلا ہی رہے گا۔ دیکھیے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اور آپ کے گھر کا یہ مزاج تھا کہ اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہوتے اور اس وقت بھی کوئی مانگنے والا، کوئی سائل آپ کے دروازے پر آ جایا کرتا تھا اور سوال کر بیٹھتا تھا تو ہاتھ کا لقمہ بھی اٹھا کر مانگنے والوں کو عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں لقمہ ہاتھ کا، مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں لقمہ ہاتھ کا، ہے عجب پیغمبر اسلام کے گھر کا مزاج، ہے عجب پیغمبر اسلام کے گھر کا مزاج۔ اور آپ یہ شعر سنیں انشاءاللہ، یہ شعر سن کر آپ خاموش نہیں رہیں گے کہ چھت پر دانا ڈالنے سے پہلے پڑھتے ہیں درود، چھت پر دانا ڈالنے سے پہلے پڑھتے ہیں درود۔ کون؟ چھت پہ دانا ڈالنے سے پہلے پڑھتے ہیں درود، جو سمجھتے ہیں مدینے کے کبوتر کا مزاج۔ چھت پر دانا ڈالنے سے پہلے پڑھتے ہیں درود، جو سمجھتے ہیں مدینے کے کبوتر کا مزاج۔ اور مطمئن ہوں اس لیے عظمت مجھے معلوم ہے، مطمئن ہوں اس لیے عظمت مجھے معلوم ہے، سرور کونین کی پاکیزہ چادر کا مزاج، سرور کونین کی پاکیزہ چادر کا مزاج۔ محترم حضرات انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں، تھوڑی ہی لمحے میں آپ کے حضرات ایک بہترین نعت خواں کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے ذہن بنانے کے لیے، آپ کا موڈ بنانے کے لیے میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا اس محفل پاک کی برکت کے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک ضعیفہ عورت رہتی تھی، ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو بہت ہی متقی، پرہیزگار، نماز روزہ کی پابند تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے مال میں صرف 1 دینار نکلا۔ کتنا؟ بولیے بولیے، 1 دینار نکلا جو سونے کا ہوتا ہے۔ جب اس کے ایک نوجوان بچہ تھا، جب اس کو دینار ملا تو اس کے بچے نے سوچا، اس کے نوجوان لڑکے نے سوچا کہ میری والدہ کے ترکے سے مجھے 1 دینار ملا ہے، اب میں اس کو ایک ایسی چیز میں خرچہ کروں گا، ایک ایسی جگہ خرچہ کروں گا جس سے میری والدہ کو اور مجھ کو بھی ثواب ملتا رہے، مجھے بھی ثواب ملتا رہے اور میری مرحومہ والدہ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ یہ سوچ کر اس نے رکھ لیا کہ جب موقع آئے گا میں اس دینار کو خرچ کروں گا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے محلے سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں جو صاف شفاف لباس پہنے ہوئے ہیں اور بہت ہی احترام کے ساتھ کسی کی محفل کا ذکر کر رہے ہیں، کسی کا ذکر ہو رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو گزرنے والا نوجوان سوال کرتا ہے، لوگوں یہ کون سی محفل ہے، یہ کس کی محفل ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، یہ خیر البشر کی محفل ہے، یہ رحمت للعالمین کی محفل ہے، یہ شفیع المذنبین کی محفل ہے، یہ بے قصوں کے قص کی محفل ہے، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے۔ جب اس نوجوان نے سنا کہ اللہ کے مقدس رسول کی محفل ہے تو وہ بھی شریک ہو گیا، وہ بھی اسی میں بیٹھ گیا۔ آخر جب محفل ختم ہوئی، صلاۃ و سلام ہوا، وہ نوجوان اپنے گھر گیا، جا کر سو گیا۔ جب سویا تو خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ میدان محشر برپا ہے، قیامت آ گئی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک کا نام لے کر پکارا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں کا نام لے کر پکارا جا رہا ہے، اور آخر میں ان محفل میں جہاں وہ شریک تھا اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھنے والوں کا نام لے کر پکارا گیا۔
اور سارے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جب یہ نوجوان جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت عالیشان محل بنے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت عالیشان محل بنے ہوئے ہیں، اور ان محلوں کے اوپر حوریں بناؤ سگار کہہ کر آراستہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان محلوں میں ایک محل اور ہی سب سے زیادہ خوبصورت خوب سجایا گیا ہے۔ وہ نوجوان اس محل میں جانے کی کوشش کرتا ہے، جانا چاہتا ہے، اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے، اس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس محل میں نہیں جا سکتے۔ نوجوان نے سوال کیا، کیوں؟ کہ یہ جتنے تم سارے محل دیکھ رہے ہو تو وہ ان لوگوں کے ہیں جن لوگوں نے محفل پاک میں شرکت کی ہے، جو لوگ محفل پاک میں شریک ہوئے ان کے محل ہیں، اور یہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو جس نے محفل پاک کا انعقاد کیا تھا، جس نے محفل پاک رچایا تھا، بسایا تھا، اس کے لیے بنایا گیا۔ تو اس نوجوان اتنا خواب دے کر بیدار ہو گیا۔ جب بیدار ہو گیا تو سوچا کہ میرے پاس میری والدہ کا 1 دینار پڑا ہوا ہے، اب میں اس پیسے کو محفل پاک ہی میں خرچہ کروں گا، اس 1 دینار کو محفل پاک ہی میں خرچہ کروں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی، بازار گیا اور سارا انتظام کیا، محلے میں اعلان کرا دیا آج میرے گھر پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل ہے۔ چنانچہ لوگ آئے، محفل پاک ہوئی۔ محفل پاک کے ختم ہونے کے بعد آج بھی جب نوجوان سوتا ہے پھر اسے خواب کا وہی منظر نظر آتا ہے۔ آج جب وہ جنت میں پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ سارے محل تو اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن 2 خوبصورت محل اتنے اچھے ہیں اور انہیں اتنے اچھی طریقے سے سجایا گیا ہے، بسایا گیا ہے کہ دیکھنے والے اشعث کر بیٹھ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان وہاں پوچھتا ہے، بھائی یہ سب سے خوبصورت 2 محل کس کے ہیں؟ تو اس میں سے ایک آواز آتی ہے، ندا کرنے والا ندا دیتا ہے کہ ایک محل تو تیری والدہ محترمہ کا ہے اور دوسرا محل تیرے لیے ہے۔ تو حضرات گرامی آپ اندازہ فرمائیں، اگر کوئی شخص محفل پاک کا انعقاد کرتا ہے، کوئی شخص محفل پاک میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا کر دیا کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے کتنے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگ اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور آج تو کچھ ایسے بھی لوگ ہو گئے ہمارے شہر ادے پور میں جو دیوالی کا میلہ دیکھنے کے لیے گئے۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں تو بہت سارے اپنے ماں بہنوں کو اور ان کے گھر والوں کو دیکھا کہ وہ میلے کی طرف رواں تھے۔ آپ اپنی خوش نصیبی پر، آپ اپنے نصیب پر ناز کیجئے۔ آپ کسی دنیا دار کے محفل میں نہیں گئے ہوئے ہیں، بلکہ آپ احمد مختار کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے محلے میں شادی ہوتی ہے تو اس شادی میں کھانا کھانے کے لیے ہر کوئی نہیں جاتا ہے، کہ جاتا ہے؟ جس کے گھر پہ دعوت آتی ہے یا وہ میزبان جس کو قبول کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنے گھر بلاتا ہے نا۔ اگر یہاں محلے میں کسی کے یہاں شادی ہو تو ہر پورا محلہ پہنچے گا نہیں، بلکہ وہ میزبان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اسی کو دعوت کرتا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اللہ اور اس کے رسول نے آپ لوگوں کو چن لیا، اللہ اور اس کے رسول نے آپ لوگوں کو اس محفل کے لیے چن لیا ہے، اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ انشاءاللہ آپ حضرات محفل پاک کی برکتیں سمیٹتے رہیں گے، لیکن آپ حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی نعت خواں آئے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی ضرور کریں گے نا، خاموش نہیں رہیں گے۔ ارے یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ حضرات گرامی، جب تک ہم اپنے حق کو اب زبردستی نہیں لیں گے تب تک ہمیں اپنا حق ملنے والا نہیں ہے۔ آج دیکھیے جس طرف بھی ہم نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، کبھی ہمارے اسلام پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے قرآن پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے اذان پر حملہ ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
ہے نا. تو اب بلا تاخیر نعت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے میں عزیز محترم کامل حسین کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی مترنم آواز سے ہم سبھی سامعین کے دلوں کو نور و مجلہ فرمائیں. دلے بسم